بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان گناہ کا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے؟ کسی شخص نے ایک عالم سے یہ سوال کیا کہ کیا انسان گناہ کا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قادر و مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی کی بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو گناہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ حضور اقدس سے گزارش ہے اس مسئلے کو نقلی اور عقلی بھی جواب دیں تاکہ ہم خود بھی سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ اگر اس مسئلے پر ایک حوالہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب آج ہم اپنے چینل سرچشمہ ہدایت میں دیں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کو اس سوال کا جواب اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک قادر و مطلق ہے، یعنی اصلاً تو تمام قدرت اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ میں ہے۔ انسان و دیگر مخلوقات کو قدرت و اختیارات اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیے ہیں۔ اسی عطا کردہ قوت و اختیار سے انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے اور ہر کام انجام دیتا ہے۔ انسانوں کی آزمائش کے لیے گناہوں کے ارتکاب کرنے کی قدرت بھی عطا کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ کوئی انسان سود کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے تو اس میں اللہ پاک کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان گناہ کرنے میں مجبور ہوتا ہے، اسی لیے کہ اللہ اور رسول نے تو گناہ کرنے والوں سے اپنی ناراضگی کا صاف صاف اعلان کر دیا، بلکہ گناہوں سے بچنے کی خاطر بے شمار ہدایات جاری کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت و قدرت کا استعمال آدمی اچھے کاموں میں بھی کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور یہی اللہ اور رسول کے مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے، اور گناہ بھی کر لیتا ہے جو سراسر اللہ اور رسول کی ناراضی کا موجب ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں جیسے تمام اختیارات اصلاً تو حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، مگر ملک کی انتظام کو چلانے کے لیے ماتحت حاکموں کو اختیارات سرکار تقسیم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو حکام حکومت کی مرضی کے عین مطابق عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی طرف سے ملی ہوئی طاقت و قدرت کا استعمال کرتے ہیں، حکومت ان سے راضی ہوتی ہے، ان کو تنخواہ ہی نہیں بلکہ انعامات و ترقیات سے بھی نوازتی ہے۔ اور جو حاکم حکومت کی دی گئی اختیارات اور طاقت کے استعمال غلط کرتا ہے، رعایا پر ظلم و ستم کرتا ہے، حکومت اس سے ناراض ہوتی ہے۔ وہ حاکم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ حکومت ہمیں طاقت و اختیار دیتی ہے نہ ہم ظلم و ستم کرتے، لہذا اس ظلم و ستم کرنے میں ہمارا کچھ قصور نہیں بلکہ حکومت قصوروار ہے، وہی ہم سے ظلم و گناہ کروا رہی ہے۔ تو یہ عذر کسی عدالت بلکہ کسی بھی عاقل شخص کے سامنے نہ چلے گا، بلکہ اسی حاکم کا جرم مزید سنگین ہو جائے گا اور سخت سخت سزائیں اس کو دی جائیں گی۔ اللہ پاک فہم و سلیم حلوات ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔